بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سائفر کیس کی پھر اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہے۔ ویسے تو پاکستان میں عام روٹین میں مقدمات چلائے جاتے ہیں، ان میں ہفتہ 10 دن روٹین کے مطابق ڈیٹس ہوتی ہیں، مہینے کی، دو مہینے کی ڈیٹس ہوتی ہیں کیسز کے اندر۔ لیکن یہ کیونکہ ان کیسز کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے 16 مہینوں میں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے اور عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنانے کے لیے سارا زور لگائے رکھا، اور 200 کے قریب کیسز ان کے اوپر بنا دیے گئے۔ تو آج فرد جرم کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹ جو ہے وہ فکس کی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جن کے پاس شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل ہوتی ہے، اس بیل کے اندر آرڈر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر یہ ٹرائل جو ہے یہ کنکلوڈ کیا جائے۔ کیا باقی مقدمات میں بھی یوں ہی وہ ہدایت دیتے ہیں کہ 4 ہفتے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ کیا جائے؟ سوال یہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوپن ٹرائل کا کہہ دیا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، تو کیا یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے؟ کسی صورت ہم اسے اوپن ٹرائل نہیں مانتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اوپن ٹرائل عام کورٹ کے اندر جب عدالت نے حکم دیا تھا کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے، تو اس کے اوپر ایک بہانہ بنایا گیا سرکار کی طرف سے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، خفیہ اداروں کی کوئی رپورٹ پیش کی گئی۔ تو ہم سمجھ سے باہر تھے کہ وہ رپورٹ جب ہم نے کہا کہ ہمیں دکھائی جائے تو وہ دکھائی بھی نہیں گئی، لہٰذا عدالت کا حکم نہیں مانا، اور عدالت پھر خود چل کر اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ چلی گئی۔ اب اڈیالہ جیل میں اس سے پہلے بھی مختلف نوٹیفیکیشن نکالے گئے، اور جو پروسیڈنگز کی گئیں اس کیس کے اندر وہ بالکل غیر قانونی تھیں، اور وہی بات ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان نوٹیفیکیشنز کو اور ان تمام پروسیڈنگز کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ٹرائل کو دوبارہ سٹارٹ کیا ہے۔ تو اب دوبارہ وہی طریقہ کار کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ جیل کے اندر جہاں پر عدالت بنائی گئی ہے وہاں پر شیشے کے جو کیبن دیواریں بنا دی گئی ہیں، اور حیران ہیں کہ چوز کر کے میڈیا کے 2-4 لوگ کل بھی لے کر گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر جب میڈیا گیا تو انہوں نے آ کر رپورٹ کیا کہ خان صاحب تو بڑے ڈٹے ہوئے ہیں اور پرعزم ہیں، اور ان کے جو میسیجز تھے وہ قوم کو بتائے گئے۔ تو ایک صحافی کو تو وہاں سے بول چینل سے نکال دیا گیا کہ آپ نے ایسی آگے رپورٹنگ کیوں کی ہے؟ ان سے بلکہ بیان لینے کی بھی پوری کوشش کی گئی کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے کہا گیا تھا اور میں نے ان کے کہنے کے اوپر یہ بیان دیا تھا، اصل حقیقت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی میں صحافتی اصولوں کو اپناتے ہوئے بالکل اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور جو مجھے حقیقت لگی میں نے آ کر بتا دی۔ لہٰذا جو صحافی تھے ان کے اوپر بھی پابندی تھی کل، آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایسے ہی ہوگا، اور اسی طرح وکلاء کے اوپر بھی ایک پابندی لگائے گی کہ ایک مخصوص تعداد، اور پھر عام پبلک وہ تو تھی نہیں، کچھ لوگ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اکبر ایس بابر ٹائپ کے یا دیگر نامعلوم لوگ، تو اس طرح کے لوگ لائے جاتے ہیں، بٹھائے گئے۔ کل وہ نکلتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے، میڈیا والا ایک ہمارا دوست پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیں جی کہ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ پی ٹی آئی سے ہے؟ کہتے نہیں میرا تعلق تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیسے اندر؟ انہوں نے کہا جی میں ویسے سپورٹ کرتا ہوں۔ بھائی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے تو سپورٹ کیسے آپ پھر کرتے ہیں پی ٹی آئی کو؟ تو مطلب یہ پلانٹ کیے لوگ، عام پبلک پتہ نہیں کون ہے، کدھر سے آئے، کس نے بھیجے، بٹھائے گئے۔ اور میڈیا کا وہاں پر ہونا اس لیے ضروری تھا کہ وہ حقائق بتا سکیں قوم کو کہ کیس کے اندر جتنے کیسز چل رہے ہیں ان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن وہاں پر میڈیا جو چوز کیا گیا تو وہ نہ تو خان صاحب تک ان کی آواز جا سکتی تھی، نہ وہ ان سے بات کر سکتے تھے، کیونکہ وہ شیشے کے کیبن ایک سیکیورٹی کا بہانہ بنایا گیا ہے۔ ادروائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نامعلوم لوگ ہیں وہ اس سماعت کے اوپر موجود تھے اس ہال کے اندر، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں صحافی، ان کی فیملی، ان کے وکلاء ہوں تو ان سے خان صاحب کو ضرور خطرہ ہے، اور جہاں پر جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے جو صحافی بیٹھے ہوئے کم سے کم 20-25 فٹ 30 فٹ کا وہ فاصلہ ہے، تو وہاں سے
جو سماعت چل رہی ہوتی ہے, جو کاروائی چل رہی ہوتی ہے, جو دلائل چل رہے ہوتے ہیں, وہ بھی میڈیا کے لوگوں تک رپورٹ نہیں ہوتے. تو وہ جب کل سماعت ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں جی بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے سماعت میں. تو کیا یہ صرف لوگ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اندر لے جانا ہے, جب ان تک سماعت کی آواز ہی نہیں آ رہی کہ اندر ہو کیا رہا ہے, تو پھر اس اندر بھجوانے کا کیا فائدہ؟ تو پھر کیا اسے اوپن ٹرائل کہیں گے؟ اوپن ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے عام پبلک, وکلاء اور فیملی اور جو صحافی ہیں وہ جائیں, بالکل ان کو ہر طرح سے ایکسیس حاصل ہو. اور جیل کے اندر ہی کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر ایک شخص کو آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو 26 کروڑ عوام کو آپ کیسے سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کریں گے؟ اسی طرح توشہ خانہ کیس وہ بھی کل لگا ہوا تھا اور اس کے اندر انیشل دلائل کچھ ہوئے ہیں, آج مزید اس کے اندر دلائل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ کیس توشہ خانہ جو آپ کو پتا ہے, بی بی صاحبہ کے اوپر بھی ایک اسی طرح سے کاروائی نیب کے اندر چلائی گئی ہے, تو وہ بھی آج دونوں کیسز میں بی بی صاحبہ بھی پیش ہوں گی وہاں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن وہ بھی جناب اب چل کے جا رہا ہے, توہین عدالت کی کاروائی سٹارٹ ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمیشن ہے, وہ عدالت نہیں ہے, ٹرائبیونل نہیں ہے, تو اس کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہی نہیں ہے. پہلے تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے, اور دوسرے نمبر پر اب وہ بھی اڈیالہ جیل کے اندر چل کے جا رہا ہے. تو میرا خیال میں اب صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہی رہ گئی ہے, باقی تو ہر جو ہے وہ عدالت جو ہے یا ہر ٹرائبیونل یا کوئی بھی جو ہے وہ کوئی کسر باقی نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر جو ہے رہ گیا ہو. تو اس طرح سے یہ کاروائی چلائی جا رہی ہے. تو مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. تھینک یو.